باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب سے تشرف ہو، استاذ القراء استاذ الحفاظ محسن اہل سنت حضرت مولانا قاری قربان علی صاحب سے تشرف ہو، عاشق خیر الورا حافظ محمد حنیف صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام برادران اسلام، حاضرین و سامعین. شب جمعۃ المبارک ہے اور مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے. آج کی رات ہفتے کی راتوں میں ایک خاص رات ہے. حدیث پاک ہے کہ جب یہ جمعۃ المبارک کی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو زمین پہ اتارتا ہے جن کے ہاتھوں میں چاندی کے برق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے والوں کی لسٹیں تیار کرتے ہیں. آج جو درود پڑھ رہے ہیں ان کا نام فرشتے درود پڑھنے والوں کی لسٹ میں لکھ رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حافظ ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھروں سے اس حال میں نکلتے ہیں کہ اپنے کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، بازاروں سے گزر رہے ہیں تو کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے. پھر انہیں کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے جس میں دین بیان ہو رہا ہے، اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان سنتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. پھر وہ لوگ اس حال میں گھر واپس لوٹتے ہیں کہ وہ بخشے ہوئے ہیں. وہ جو گھر سے نکلے تو کاندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے تھے، گھر واپس لوٹے تو بخشے ہوئے تھے. سبب کیا بنا؟ ایک ایسی محفل جس میں دین بیان ہو رہا تھا، ایک ایسی محفل جس میں قرآن اور نبی کا فرمان بیان ہو رہا تھا. آج کی یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا باعث بن سکتی ہے اگر ہم حسن نیت سے بیٹھیں، اگر ہم طالب مغفرت بن کے بیٹھیں، اگر ہم اس نیت سے بیٹھیں جس نیت سے بیٹھنا چاہیے، تو پھر یہ محفل ہمارے لیے بھی بخشش کا باعث بن سکتی ہے. دعا گو ہوں خالق کائنات مسجد میں حاضری اور شب جمعۃ المبارک کا صدقہ ہم سب کو مغفرت کاملہ عطا فرمائے.
اس مسجد میں تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کا جو سلسلہ ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورہ آل عمران، عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے جو عقیدہ تھا اس کی درستگی، اس کی اصلاح کے لیے نازل ہوا۔ یہ سورت ان تمام عقائد کا رد کرتی ہے جو شرکیہ عقائد ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بارے جو عقیدہ رکھنا چاہیے اسے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ جو ان کے اعتراضات تھے عیسائیوں کے، ان کے جوابات بھی صورت میں ہیں، اور جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات بھی صورت میں ہیں۔ آج جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں اس چیز کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کا حکم تو نہیں دیا، انہوں نے تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو اے عیسائیوں، آؤ ہم اس بات میں اکٹھے ہو جائیں جو ہم دونوں میں مشترک ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کل محبوب فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ، الی کلمۃ، اس بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ لوگ پھر جائیں اس سے، اس بات پہ قائم نہ رہیں، فَقُولُوا، تو تم کہہ دو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، کہ گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرتے ہیں جو مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مشرک نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تمام نبیوں نے عقیدہ ایک جیسا ہی دیا ہے۔ شریعتوں میں فرق ہے، بعض چیزیں حضرت موسیٰ کی شریعت میں حلال تھیں اور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں حلال نہیں تھیں، بعض چیزیں حضرت موسیٰ کی شریعت میں حرام تھیں اور شریعت محمدی میں حلال ہیں۔ مثلا اونٹ حضرت موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، اونٹ کا گوشت یہودی نہیں استعمال کر سکتے، یہودیوں کے ہاں شریعت موسوی میں اونٹ حرام تھا، لیکن شریعت محمدی میں اونٹ حلال ہے۔ جو احکامات ہیں وہ تو بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت سے کچھ چیزوں کو منسوخ کرتا تھا۔ عقائد میں کوئی فرق نہیں، سارے نبیوں نے عقیدہ ایک جیسا ہی دیا ہے۔ عقائد جو نبیوں نے دیے نا انسانیت کو، وہ سب کے ہاں مشترک ہے۔ سارے نبیوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں نے یہی عقیدہ انسانیت کو دیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام نبیوں نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، نیک لوگ قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے اور کفار، فاسق و فاجر وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ جو تفصیلات مدنی دور میں آئی، مکے میں روزے فرض نہیں تھے، مکے میں اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے حج فرض نہیں ہوا،
زکوٰۃ کی تفصیلات فرض نہیں تھی، جہاد فرض، جب روزے فرض نہیں تھے، جہاد فرض نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا، زکوٰۃ کی تفصیلات ابھی نہیں آئی، تو مکے میں حضور تبلیغ کیا فرما رہے تھے؟ 13 سال محنت کی ہے عقیدے کی درستگی کے لیے۔ قرآن پاک میں دونوں قسم کی آیات ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں احکامات ہیں، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جن آیتوں میں اس چیز کا بیان ہے وہ آیات احکام کہلاتی ہیں۔ قرآن پاک میں آیات احکام بھی ہیں، عقیدے والی آیتیں بھی ہیں۔ زیادہ آیتیں کون سی ہیں جی؟ قرآن پاک میں زیادہ آیتیں احکامات والی ہیں یا عقیدے والی ہیں؟ عقیدے والی آیتیں۔ احکامات والی آیتیں تھوڑی ہیں، کئی صورتیں ایسی ہیں پوری صورت میں کوئی احکامات میں سے آیت نہیں نازل ہوئی، پوری صورت عقیدے کی درستگی۔ قرآن پاک کا دل ہے سورۃ یاسین، تو سورۃ یاسین عقیدے کی اصلاح پر نازل ہوئی۔ 3 عقیدے جمالاً سورۃ یاسین میں بیان ہوئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو قرآن پاک میں کئی صورتیں ایسی ہیں، کتنی صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف عقیدے کی اصلاح ہوئی، احکام والی کوئی آیت نہیں اس صورت میں، کئی صورتیں ایسی۔ تو زیادہ آیتیں کون سی ہیں قرآن پاک میں؟ عقیدے سے متعلق یا اعمال سے متعلق؟ موت آ گئی، بندہ قبر میں چلا گیا، 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ان تینوں سوالوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ قبر میں جاتے ہی عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، عقیدے کے بارے میں پوچھا جا رہا۔ قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں جن کے بعد قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، وہ تینوں سوالات عقیدے کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں۔ جس نے عقیدہ صحیح بیان کر دیا قبر میں جا کے، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ قیامت کے دن ایک بندہ اٹھا، حشر کے میدان میں آیا، جس کا عقیدہ ٹھیک تھا، ایمان ٹھیک تھا، لیکن عمل ٹھیک نہیں تھا، بہت بڑا گناہ گار تھا۔ این ممکن ہے اللہ محض اپنے فضل سے ہی بخشش عطا فرما دے، این ممکن ہے رسول اللہ کی شفاعت ملے، بخشش ہو جائے۔ بہت بڑا گناہ گار تھا، گناہ اس کو دوزخ میں لے گئے، ایمان اس کو دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، ایمان اس کو دوزخ سے بالآخر نکال لے گا۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے جس نے نیکی کی شکل والے کام دنیا میں کیے، وہ کام جن کی شکل نیکی جیسی ہے وہ کام کیے، لیکن وہ بندہ مومن نہیں تھا، کفر پہ مرے، بے ایمان ہو کے مرے۔ قیامت کے دن اس کی کوئی نیک عمل، وہ شکل جن اعمال کی نیکیوں کی طرح تھی، وہ عمل فائدہ دے گا؟ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا مرد ہو یا عورت، جو بھی اچھا کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور بالضرور اچھی زندگی عطا کریں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ من عامل صالحا سے حال بن رہا ہے۔ عمل کرنے والے نے اس حال میں عمل کیا کہ وہ مومن ہے، پھر اجر ملے گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہے۔ یہ دلائل جو میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں، یہ عقائد کے حوالے سے کہ عقائد کی اہمیت کیا ہے، اور ایک اہم نقطہ عقیدے کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ دین بیان کر رہے ہیں جبکہ وہ دین کے عالم نہیں ہیں۔ انہوں نے عقیدے کو بھی نظریے کے طور پہ پیش کیا۔ نظریہ اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ بعض لوگ عقیدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے، نظریہ اور چیز ہوتا ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔
نظریہ اپنی عقل سے بنایا جاتا ہے، نظریہ اپنے تجربے کی روشنی میں بنایا جاتا ہے، لیکن عقیدہ اپنی عقل سے نہیں بنایا جا سکتا۔ عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ اپنے تجربے کی روشنی پہ بنایا جاتا ہے، عقیدہ اپنی عقل کے زور پہ بنایا جاتا ہے۔ نظریہ عقل کے زور پہ بنایا جا سکتا ہے، نظریہ اپنے تجربے کی روشنی میں بنایا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر بنایا جاتا ہے، عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنایا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرق عقیدے میں اور نظریے میں، نظریہ بدل بھی جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نظریہ ضرورت، ضرورت پوری ہوئی، نظریہ بدل گیا، تو نظریہ بدل بھی جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، عقیدہ نہیں بدلا جاتا۔ قرآن پاک میں ایک علم ہے، علم نسخ۔ یہ احکامات میں نسخ ہوا ہے جب ارتقائی احکامات ابھی نازل ہو رہے ہیں، ابھی دین مکمل نہیں ہوا تو بعض حکم منسوخ ہوتے رہے، لیکن جب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، پھر احکامات بھی منسوخ نہیں ہوئے۔ تو احکامات جو ہیں ان میں بعض چیزیں منسوخ ہوتی رہی ہیں، عقائد کبھی منسوخ نہیں ہوتے۔ نظریہ جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے، عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا۔ کہ پہلے کوئی ایک عقیدہ نبی دے، کچھ عرصے بعد نبی کہ نہیں یہ عقیدہ چھوڑ کے دوسرا عقیدہ اپنا لو۔ یہ جو ہے نا کہ آؤ اس بات کی طرح جو مشترک ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں اور رسول اللہ کی تعلیمات میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں نے عقیدہ ایک ہی انسانیت کو عطا کیا ہے۔ تمام نبیوں کی تعلیمات میں یہ بات مشترک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تمام نبیوں نے یہ عقیدہ دی ہے، موت کے بعد زندگی ہے۔ یہ جہان جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ جہان سب کچھ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک جہان ہے۔ یہ سارے نبیوں نے تعلیم دی ہے، یہ عقیدہ تمام نبیوں نے دیا ہے کہ اس جہان کے علاوہ بھی کوئی جہان ہے، اور اس جہان میں جو کامیابی ہے وہ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں، چاہے یہودیت ہو چاہے عیسائیت ہو، ان سب کے نبیوں کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کوئی اللہ کا شریک نہیں، لیکن ان نبیوں کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا، بدل دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی عبادت کروائی، لیکن آپ کو جب آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ہی خدا بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں۔ اور یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے؟ یہ خدا ہی ہے جو مریم کے پیٹ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اسی صورت میں چند آیتیں پیچھے قرآن پاک نے دلیل دی ہے کہ باپ کے بغیر وجود بن سکتا ہے۔ حضرت آدم کا باپ کون ہے؟ وہاں کوئی انسانی نطفہ ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ عیسیٰ اگر بغیر باپ کے نطفے کے پیدا ہو رہے ہیں تو آدم بھی تو باپ کے نطفے کے بغیر ہی پیدا ہو۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم کو اپنے امر سے اپنے حکم سے وجود بخشا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی وجود بخشا ہے۔ آدم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی، آدم بھی اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ کیونکہ بغیر نطفے کے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، لہذا حضرت عیسیٰ انسان نہیں ہے، وہ تو خدا ہے۔ تو قرآن نے کہا حضرت آدم کو اللہ نے
اپنے عمر سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو عیسائیوں کے جو سوالات تھے اس صورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور جو اسلامی عقیدہ صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے وہ عقیدہ بھی بیان ہوا ہے۔ میں نے عقیدے کے حوالے سے آپ کے سامنے عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ بیان کی ہے کہ عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے۔ آپ نے مسجد کی چھت ڈالی تھی یا پہلے بنیاد رکھی تھی؟ بنیاد پہلے ہے، چھت بعد میں ہے۔ پہلے بیج ڈالتے ہیں یا پہلے پھل کاٹتے ہیں؟ بیج نہ ڈالیں تو پھل کہاں سے نکلے؟ جس طرح بیج کا تعلق اور پھل کا تعلق ہے، عقیدے اور عمل کا بھی یہی تعلق ہے۔ جیسے عقیدے کا بیج دل کی زمین میں ڈالیں گے ویسا ہی پھل نکلے۔ اب آپ مجھے بتائیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، امام ربانی مجدد الف ثانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، امام ربانی مجدد الف ثانی، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی، ایسے ہیرے کسی اور کے پاس بھی ہیں؟ جن کے پاس ایسے ہیرے ہیں پتہ چلتا ہے ان کا بیج ٹھیک ہے جو فصل اعلیٰ دے رہا ہے۔ ولیوں کا موجود ہونا اور ولیوں کا اتنا فیض ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اہل سنت کی زمین بھی ستھری ہے، اہل سنت کا بیج بھی ستھرا ہے۔ میں نے چند ایک ولیوں کے نام لیے ہیں، ورنہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں جیسی جیسی ہستیاں اہل سنت کے ہاں ہیں۔ امام بخاری ہیں تو اہل سنت، مسلم ہیں تو اہل سنت، ابن ماجہ ہیں تو اہل سنت، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو اہل سنت، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ سب سنی فقہا ہیں۔ ایسے ہیرے کسی اور کے پاس بھی ہیں، ایسے ہیرے جس جماعت میں ہیں وہی حق والی جماعت، اور ایسے ولیوں کا وجود بتا رہا ہے کہ اہل سنت کی زمین بھی عمدہ ہے اور ان کا بیج بھی عقیدہ ٹھیک ہے، تب ہی ولایت کی فصل لگ رہی ہے۔ کوئی بد عقیدہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بد عقیدہ جو ہے وہ قرب الہی نہیں پا سکتا۔ اللہ کے قرب کے لیے عقیدے کی درستگی شرط ہے، پہلی بات ہی عقیدے کی درستگی ہے۔ جن ہستیوں کے میں نام لے رہا تھا، امام ربانی مجدد الف ثانی، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس مہینے میں ان کے وصال ہوئے ہیں، اور وہ ہم سب کے محسن ہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ولی تو شے کوئی نہیں، میں کہتا ہوں اس علاقے میں دین کس نے پھیلایا ہے؟ جنہوں نے دین پھیلایا وہ کوئی شے نہیں، جنہوں نے کفرستان میں اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہم تو مسلمانوں کے ملک میں اسلام نہیں پھیلا رہے، انہوں نے تو کفرستان میں اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی، ان سب ہستیوں کو مجدد کا جو لفظ دیا گیا ہے، انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے، دین کو تازگی بخشی ہے۔ ان کا ذکر اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کی پہچان ہو اور ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو کہ دین کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ مجدد نے دین کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ فتنوں سے مجدد ٹکراتے ہیں، فتنوں کے خلاف محنت کرتے ہیں، پھر دین کو زندہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لها امر دینها۔ لہذه الامت، پہلی امتوں میں جب عقیدہ خراب ہوتا تھا یا لوگ دین سے دور ہوتے تھے، اللہ مجدد نہیں بھیجتا تھا، نبی بھیجتا تھا۔
اور نبی آ کے گمراہی کو دور کرتے، بندوں کو رب سے جوڑ دیتے۔ جب حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے تو اب کوئی نبی تو پیدا نہیں ہوگا، اب اللہ مجددین کو بھیجے گا۔ یہ جو اولیاء ہیں یہ نبیوں کے غلام ہیں، یہ فیض رسول اللہ کا امت میں تقسیم فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سالہ ظاہری عمر پاک بسر فرمائی، مکمل دین انسانیت تک پہنچایا، وصال پاک ہوا، پردہ فرمایا۔ فیض حضور کا ہی جاری ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے ہر شخص حضور کا دیدار نہیں کر سکتا۔ فیض حضور کا ہی ہے، کرم حضور کا ہی ہے، ساری گل حضور دی ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے ہم دیدار نہیں کر سکتے۔ سر کی آنکھوں سے کس کا دیدار کر سکتے ہیں؟ وہ ولی جو ظاہر دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ تو اولیاء کی شان کیا ہے کہ اولیاء کرام بظاہر دنیا میں موجود ہوتے ہیں، سر کی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور ڈیوٹی رسول اللہ کی دے رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی ہستی بھی تو ہونی چاہیے نا جس سے وہ مصافحہ لے سکیں، جس کے پاس بیٹھ سکیں، جس سے براہ راست بات کر کے کوئی سوال جواب پوچھ سکے۔ تو ولی کی شان کیا ہے؟ ولی رسول کے اس غلام کو کہتے ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، وجود اس ولی کا ہوتا ہے، فیض مدینہ منورہ کا چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد۔ ولی کا کام کیا ہے؟ یا مجددین جن کے عرس اس مہینے میں منائے جا رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ بندوں کو رسول اللہ سے جوڑ دینا۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داڑھ میں درد تھا، درویش سے کہا لونگ لے کے آؤ۔ درویش 4 لونگ لے کے آئے، آپ کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کتنے لونگ؟ 4۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا تم کیسے درویش ہو، تمہیں یہی نہیں پتا کہ رسول اللہ کو طاق عدد پسند تھا؟ یا 3 لے کے رکھو کہ اللہ کے رسول کس طرح راضی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے بندہ ہر کام میں حضور کی رضا کو پیش نظر رکھے تو پھر یہ کیفیت نہیں بن جائے گی کہ چل تو ڈالو والی کی سڑکوں پہ رہا ہے اور ذہن مدینہ منورہ میں ہو۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل۔ چند لوگ ہی بولنے ہیں، باقی میرا خیال ہے ڈالو والی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چلیں مدینہ شریف چلتے ہیں، میں یہاں ہوں میرا دل حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل۔ اولیاء اللہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اولیاء اللہ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اپنے مریدوں کا تعلق مدینہ منورہ سے جوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاویٰ بھی لکھے، بڑے کام زندگی میں کیے، لیکن آپ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر کوئی پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کی ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر اسی بات کو عشق رسول کو اس انداز میں بیان کیا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ کس کی جان ہے؟ ہمارے جسموں کی جان بھی
لیکن حقیقت میں دین کی جان عشق مصطفیٰ ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین حسب حب رحمت للعالمین۔ تاجدار گولڈا نے لکھا ہے سورج نو میں جان آکھاں کے جانے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جان آکھاں کے جانے۔ بعض علماء نے فرمایا تین چیزوں کا نام ہے، علم، عمل، اخلاص۔ دین کسی ایک چیز کا نام نہیں کہ بس علم پڑھ لیا بندہ دیندار ہو گیا، نہیں، عمل کر لیا علم کوئی دیندار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، اس کا مطلب کیا ہے؟ علم کی جان بھی حضور ہے، عمل کی جان بھی حضور ہے۔ علم وہی علم ہے جو زبان رسالت سے دنیا کو ملا ہے، عمل وہی عمل قبول ہے جو حضور کی اتباع میں کیا جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا جان ہے عشق مصطفیٰ۔ دین کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، فضوں بڑھا دے، زیادہ کر دے۔ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں بدن میں درد ہو، بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے دوائی دیں درد دور ہو جائے، لیکن جس کے سینے میں عشق رسول کا درد ہوگا وہ یہ نہیں کہتا درد دور ہو جائے، وہ کہتا ہے ایسی دوائی دیں درد اور بڑھ جائے۔ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے سونے لفظ چن کے لکھے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا۔ اب عام بندے کو تو نہیں پتا فضوں کا مطلب کیا ہے، میں پنجابی میں ترجمہ نہ سنا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، اور ترجمہ بھی وہ جو درد و سوز کے بادشاہ خواجہ غلام فرید نے کیا ہے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں جنی دردی میرا سونا راضی شالا لگن دون سوائے۔ دون سمجھتے ہیں دونا ہو جانا، دونا کسے کہتے ہیں؟ ڈبل ہو جانا۔ خواجہ صاحب صرف اتنا ہی مانگتے ہیں کہ درد ڈبل ہو جائے، فرماتے ہیں نہیں، دون سوائے، سوا کا مطلب ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے۔ جنی دردی میرا سونا راضی شالا لگن دون سوائے، غلام فریدہ اور درد سلامت جنہ درداں یار ملا۔ غلام فریدہ اور درد سلامت جنہ درداں یہ درد یار تک پہنچنے کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ وہ درد جو بستر سے اٹھا کے مسلے پہ کھڑا کر دے وہ نعمت ہے یا نہیں؟ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن۔ اس لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں غلام فریدہ اور درد سلامت جنہ درداں یار ملائی، جنی دردی میرا سونا راضی شالا لگن دون سوائے۔ غلام فریدہ اور درد سلامت جنہ درداں اقبال بھی یہ درد مانگتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضیٰ۔ یہ سوز بڑی دولت ہے، کھویا گیا ہے تیرا جذبِ اندروں۔ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کون سی دولت تم سے چھین لی گئی، ضائع ہو گئی۔ عطا اسلاف کا جذبِ دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر۔ خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ درد مانگ رہے ہیں اقبال، کبھی آپ نے بھی اللہ سے یہ درد مانگا ہے؟ درد بہت بڑی دولت ہے، اور ولیوں نے یہ درد کی دولت تقسیم کی ہے۔ کس دکان سے یہ دولت ملتی ہے؟ کتابوں سے علم ملے گا، استادوں سے علم ملے گا، ہر چیز کے ملنے کی کوئی نہ کوئی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں سے وہ چیز ملتی ہے۔ درد کا سودا اہل درد کے سینوں سے ملتا ہے۔ اس کو بھی علامہ اقبال نے بیان کیا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیر،
کسی درد والے کے پاس بیٹھیں گے تو درد نصیب ہو جائے گا، کسی درد والے کی نگاہ میں ہوں گے تو درد نصیب ہو جائے گا۔ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت درد کے کس مقام پر تھے جب اعلیٰ حضرت نے یہ نعت لکھی، لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ بڑا درد ہے اس نعت۔ البحر علا، دریا چڑھا ہوا ہے، والموج طغا، لہریں بکھری ہوئی ہیں، من بے کس، میں خالی ہاتھ ہوں، طوفان ہوش ربا، اور طوفان ہوش اڑا دینے والا ہے۔ دریا کا پانی بڑا اونچا ہے، دریا چڑھا ہوا ہے، لہریں بکھری ہوئی ہیں، میں خالی ہاتھ ہوں، طوفان ہوش اڑا دینے والا ہے، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا۔ اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ آپ پڑھیں گے تو کوئی ذوق بن جائے گا، اس لیے پڑھا رہا ہوں شاید کسی سفید داڑھی والے بزرگ کا پڑھنا، شاید کسی میرے نوجوان بھائی کا پڑھنا رسول اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا باعث بن جائے، اور ہم سب پہ ہی کرم نہ ہو بلکہ پوری قوم پہ ہی کرم ہو جائے۔ اس وقت ہماری قوم کی کشتی مجدار میں ہی پھنسی ہوئی ہے، استغاثے کی نیت سے پڑھ لیں، مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا، موری نیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس نعت میں جو درد اس شعر میں بیان کیا ہے نا، مجھ جیسا طالب علم اس درد کو نہیں بیان کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں، یا شمس و نظر تی الہ لیلتی جو طیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں مچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا۔ آپ کے نور کی دھوم دنیا میں مچی ہوئی ہے، آپ کے نور نے گھر گھر اجالا کر دیا، میری رات کیوں نہیں سویرے میں بدل رہی؟ کون سی رکاوٹ اور کون سا حجاب ہے کہ میرے اندھیرے نہیں دور ہو رہے؟ توری جوت کی جھل جھل جگ میں مچی میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، ساڈے وال سونیا نگاہاں کدوں ہو دسو منظور اے ساڈے وال سونیا، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را۔ کیا خیال ہے، سورج جدھر دیکھے رات ختم نہیں ہو جاتی؟ سورج جدھر دھیان کرے اندھیرا دور نہیں ہو جاتا؟ یا شمس و نظر تی الہ لیلتی جو طیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں مچی میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، غریبوں کا بے کسوں کا سہارا، غریبوں کا بے کسوں کا سہارا، ساڈے وال سونیا نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور اے دعاواں کدوں۔ قرآن کہتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ آپ اکیلے ہیں، حضور ہمارے ہیں۔ جتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم تو ساری عمر سر سجدے میں رکھ کے شکرانہ کرتے رہے، شکرانہ نہیں کر سکتے۔ چند دنوں بعد وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے جس کی 12ویں صبح کو حضور کا ظہور قدسی ہوا ہے۔ دھیان کریں کون سا مہینہ آ رہا ہے، ادھر توجہ کریں کون سا وقت آ رہا ہے۔ شب قدر کو بڑی شان ملی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا، اللہ نے قرآن اتارا ہے شب قدر میں، پر قرآن کس کے سینے پہ نازل ہوا ہے؟ وہ سینہ جس پہ قرآن اترا ہے، وہ سینہ تو 12 ربیع الاول کی صبح ظہور تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، رمضان شریف کی وہ رات جس میں قرآن اتارا گیا، وہ بڑی شان والی رات ہے،
پر اس سے بھی زیادہ شان والا وہ وقت ہے جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. جس سہانی گھڑی چمکا تہوا کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ آج ہم ارادہ کرتے ہیں پہلے سے بڑھ کے سال میلاد بنائیں گے, گلیاں سجائیں گے, دکانیں اور گھر سجائیں گے, درود شریف کی محفلیں سجائیں گے. حالات جیسے بھی ہوں ہم پہلے سے بڑھ کے حضور کا ذکر کریں گے. حضور کا ذکر اس لیے سے بھی کریں, حضور کے ذکر سے اللہ تکلیفیں دور کر دیتا ہے, حضور کے ذکر سے اللہ مشکلات کو ٹال دیتا ہے. حضور کا ذکر وظیفہ ہے مشکل, اور اس دور میں تو پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اندھیروں سے اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے, فتنوں سے بچانے کے لیے میلاد شریف منانے کا اہتمام کریں. اگر پورا سال دعائیں مانگ مانگ کے آپ تھک گئے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی, وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں, تو آج ارادہ کریں 12 ربیع الاول کی صبح, وہ وقت جس وقت حضور کا میلاد پاک ہوا ہے, اس وقت اٹھ کے دعا کریں, انشاءاللہ دعا قبول ہو. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی, یا اللہ شانوں والا رسول بھیج دے. وہ دعا جب قبول ہوئی تو ظہور کس وقت ہوا ہے؟ وہ وقت جو حضور کے میلاد کا وقت ہے, یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو اس وقت اٹھ کے بندہ دعا کرے نا, یا اللہ یہ تیرے محبوب کی آمد کا وقت ہے, دعائے ابراہیمی کو تو نے قبول فرمایا, اپنے محبوب کو بھیجا, یا اللہ حضرت ابراہیم کی دعا کا واسطہ, حضور کی آمد کا صدقہ میری مشکلات کو ڈال دے. وہ وقت مانگنے کا وقت ہے, وہ وقت سو کے ضائع کرنے کا وقت, کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے. اس دفعہ غالباً 27 ستمبر یا 28 ستمبر کو آ رہے ہیں, 27 ستمبر یا 28 ستمبر کو وہ دن آئے, وہ رات آئے گی جس رات حضور کی صبح صادق کے وقت ولادت ہوئی. چند دن باقی ہیں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج اسے ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ اتنا درود میں نے صبح میلاد تک پڑھنا ہے, روزانہ وہ درود پڑھ کے پھر سوئیں. آج سے ہی میلاد کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دیں کہ وہ دن میں حضور کے نام وقف کرتا ہوں. اس دن میں نے حضور کی آمد کی صرف خوشی منانی ہے. مجھے بھی پتہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا اس وقت مشکل ہے, جس جو حالات ہیں کہ بندے کا دل خوش ہو جائے یہ مشکل ہے, پر اپنے غموں سے ذہن ہٹا کے غم جانے اور حضور جانے. میں نے تو خوشی منانی ہے کہ اس مہینے حضور تشریف لائے. غموں سے ذہن ہٹا کے آمد مصطفیٰ کی خوشی منائے. جو حضور کی آمد پہ خوش ہو, اللہ اسے 2 جہانوں کی لازوال خوشیاں عطا فرمائے. آج روٹین سے ہٹ کے درس قرآن منعقد ہوا, اور اس کی کچھ وجوہات اسباب تھیں, اس لیے میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا, زیادہ طویل گفتگو نہیں کر رہا, ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. آج میں نے جو آپ کے سامنے مضمون بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ تمام نبیوں نے توحید کے حوالے سے, آخرت کے حوالے سے, رسالت کے حوالے سے ایک جیسا عقیدہ عطا کیا ہے. نظریے بدلتے ہیں, عقائد بدلتے. عقائد پر پختہ یقین رکھنا چاہیے, تب ہی عقائد پختہ ہوں گے تو نجات ہوگی. نجات کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہے. اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ کہنا کیسا ہے تم تو کیا, تمہارے 11ویں والے پیر بھی آ جائیں تو پیسے نہیں دے سکتے. کہنا جہالت ہے, گمراہی ہے, اور اولیاء کی شان سے ناواقفیت ہے, بے ادبی ہے. قلائد الجواہر میں ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محفل میں تشریف لائے تو لوگ کھڑے نہیں ہوئے, بیٹھے رہے, جبکہ پہلے آپ آتے تھے تو لوگ کھڑے ہوتے تھے. اس دن کوئی نہیں کھڑا ہوا. محفل کے بعد جب آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو ایک مرید نے عرض کیا, حضور یہ آج خلاف معمول واقعہ ہوا ہے, کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا آپ کی آمد میں. آپ نے مسکرا کے فرمایا, لوگوں کے دل اللہ نے میرے ہاتھ میں دیے ہیں. آج میں نہیں چاہتا تھا
جسے توجہ کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ توجہ کس چیز کا نام ہے. یا اللہ تعالیٰ نے باطن میں تصرف کرنے کا اختیار غوث کو جو دیا ہوتا ہے یا قطب الارشاد کو دیا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری شریف میں حدیث ہے، قلائد الجواہر کو کوئی نہیں مانتا، بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں. جریج نامی ایک ولی تھا، اس پر ایک طوائفہ عورت نے تہمت لگا دی کہ یہ تمہارا ناجائز بچہ ہے جو میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ولی نیک تھا، متقی تھا، طوائفہ نے جھوٹی تہمت لگائی تھی بدنام کرنے کے لیے. تو اس ولی نے طوائفہ سے پوچھا، سچ سچ بتا یہ کس کا بچہ ہے. لوگ سارے چونکہ آگے جریج کے پاس اس کو گالیاں دینے لگے. تو جریج نے کہا میرا کوئی قصور نہیں، طوائف جھوٹ بول رہی ہے. طوائفہ نے کہا یہ تیرا ہی بچہ ہے. جریج نے کہا طوائفہ کے دل میں، اس عورت کے دل میں تو خدا کا خوف نہیں رہ گیا، چلو بچے سے پوچھ لیتے ہیں، بتا تیرا باپ کون ہے. یہ کس کتاب سے میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ نیٹ پہ صرف اتنا لکھے نا حدیث جریج، تو آپ خود ہی حدیث پڑھ سکتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی افسانہ نہیں سنا رہا. جریج نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، دعا مانگی، یا اللہ تیرا بندہ رسوا ہونے لگے، اپنے بندے کی عزت بچا لے. اور اس نے بچے سے کہا بتا تیرا باپ کون ہے. 1 دن کا بچہ بولنے لگ گیا. اب مجھے بتائیں ولی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اللہ نے بڑی شانیں عطا کی. ایک بندہ جو ولیوں کو نہیں نہ مانتا، وہ داتا صاحب گیا ہوا تھا ماحول دیکھنے کے لیے اور اپنی تبلیغ کرنے کے لیے. تو اس کے پاس ایک کھڑا بندہ ہے، دادا صاحب 10 روپے دلا دو، دادا صاحب 10 روپے دے دو، میری جیب میں کچھ نہیں ہے. تو وہ جو تھا نا پاس کھڑا ہوا دوسرے کی دیکھا، اس نے اپنی جیب سے 10 نکال کے دے دیے. پرانی بات ہے، 10 روپے دے دیے. کہنے لگا نا داتا صاحب سے نہ مانگ، یہ دے 10 روپے اور جا روٹی کھا. اس نے کہا بات داتا نام منگن آنے کو ہی دبا دیتا. اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو، اللہ کو اپنے ولیوں کی عزت پیاری ہے. جو اللہ کے دوست ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. تو پھر انشاءاللہ کسی موقع پر مزید اس کی جو ہے وہ تشریح آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہیں، شانیں دی ہیں، اور جو بے ادب ہیں ان کے حوالے سے تو اتنا ہی کہوں گا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لیکن ابو جہل نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم. جب دل پہ مور لگ جائے پھر کوئی تقریر، کوئی واعظ، کوئی معجزہ بھی اثر نہیں کرتا. تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے. دعا کرے دلوں پہ مور نہ لگ جائے. وآخر دعوانا
آج کے درس قرآن کے عمدہ انتظامات جناب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں تلاوت، ثنا خوانی، بیان، خدمات شریفہ کی پڑھائی، جو اعمال حسنہ کیے گئے انہیں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، الہی ہم گناہگاروں پہ راضی ہو جا۔ الہی ہمیں اپنی رضا عطا فرما اور اپنی رحمت سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ ان خدمات شریفہ کا ثواب سید العالمین خاتم السلاسل عالیہ کے مشائخ بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس مہینے میں جن ہستیوں کے اعراس مبارکہ منعقد ہوتے ہیں انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ جناب عبدالقدیر صاحب کے والدین مرحومین اور اہلیہ مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی اس محفل پاک کی برکت سے حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روز ہیں، جن بحرانوں میں ہم مبتلا ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ الہی میرے ملک کو پاکستان بنا دے، الہی ہماری زبان کو بھی مسلمان بنا دے، ہماری سوچوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے ارادوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے ظاہر اور باطن پہ اسلام کا رنگ چڑھا دے۔ درد کی دولت عطا فرما، سوز عشق رسول عطا فرما۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ الہی وہ لذت آشنائی ہمیں نصیب فرما۔ جن دوستوں نے کسی حوالے سے درس قرآن میں کوئی ڈیوٹی دی ہے ان سب منتظمین کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ